بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کی خدمت میں دنیا میں تیزی سے بدلتے حالات کے اوپر کچھ تجزیہ آپ کی خدمت میں مختصر سا پیش کرنا ہے۔ بڑی سطح پہ دنیا میں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں۔ اگر اس کو ہم اس انداز میں بیان کریں کہ دنیا کے اندر بہت تیزی کے ساتھ کمزور طاقتیں طاقتور ہو رہی ہیں اور طاقتور قوتیں تباہی کی دہانے کی طرف مڑ جا رہی ہیں، ان کا سفر زوال کی طرف ہے، اور جو کمزور طاقتیں تھیں وہ اپنے سفر کے عروج کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ نمبر ایک، دنیا کے اندر ایک بدنام اور دہشت گرد گروہ اسرائیل جو سرزمین مقدس فلسطین کے اندر قابض ہے، انہیں اس وقت شدید خوف و ہراس کا سامنا ہے۔ تازہ ترین جو اپڈیٹس ہیں وہ یہ ہے کہ اسرائیل کی سرزمین کے اندر اس سرزمین کے اصل حقداروں نے یعنی فلسطین کے جوانوں نے فدائی حملے شروع کر دیے ہیں، جس کے نتیجے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل کے اندر قابض اسرائیلیوں کا اپنی اس قبضہ شدہ سرزمین کے اندر پیدل چلنا مشکل ہو رہا ہے، جس کے متعلق ابھی سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ جو ہے ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں، جن میں دکھایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی اپنے اسرائیل کے اندر جب پیدل چل رہے ہوتے ہیں تو اپنے ہاتھوں میں پتھر لے کے چل رہے ہوتے ہیں، یعنی انہیں اس وقت اپنی اس جو ہے قبضہ شدہ سرزمین کے اوپر انہیں عدم تحفظ کا شکار ہو چکے ہیں، اور وہ انہیں جو ہے ان کی نیندیں سرزمین فلسطین کے مجاہدین نے ان کی نیندیں حرام کر دی ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرے نمبر پر اگر آپ دیکھیں، سعودی عرب جس نے تقریباً 44 ممالک کے ساتھ مل کر یمن کے نہتے مجاہدین پر حملہ کیا تھا، یمن کے نہتے مملکت پر قبضہ کرنے کے لیے، اور چند دن کا اعلان کر کے وہ یمن کے اوپر حملہ آور ہوئے تھے، اور تقریباً 7 سال کی طویل جنگ کے بعد جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ یمن کی مجاہدین نے، یمنی فورسز نے، یمن کی غیرت مند بیٹوں نے جس دن انہوں نے حملہ کیا تھا اسی دن کا انتخاب کیا، اسی تاریخ کا انتخاب کر کے انہوں نے ان کے جو ہے سعودی عرب کے اہم ترین تنصیبات، جس میں آرامکو جو ان کا تھا، ان کی جو تنصیبات میں آرامکو جو کمپنی ہے اس کے اوپر بڑے لیول پہ انہوں نے حملہ کیا اپنے میزائل کے ذریعے سے، اپنے ڈرون کے ذریعے سے، اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ آرامکو جو ان کی سعودیہ کی آئل کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کی جو معیشت ہے اس کا 80% اس آرامکو کے اوپر ڈپینڈ کرتا تھا، جس پر جو ہے وہ یمن کی مجاہدین نے حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اور اس کے علاوہ دیگر کچھ مقامات کے اوپر یمن کے مجاہدین نے اپنے ڈرون کے ذریعے سے، وہ جو پتھروں اور غلیل کے ذریعے سے اپنے دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے، آج وہ اپنے وطن کا دفاع کرتے ہوئے، ترقی کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچے ہیں کہ آج وہ اپنے میزائل بنا رہے ہیں، اپنے ڈرون بنا رہے ہیں۔ ان ڈرون کے ذریعے سے انہوں نے سعودیہ اور اس کے پس پشت موجود تقریباً 44 ممالک جو کہ اسلامی ممالک بتائے جا رہے ہیں، ان کے اور ان کے جو ہے سر پہ جو امریکہ اور اس کے اتحادی نیٹو ممالک کے جو ہاتھ تھا، ان کی سرپرستی تھی، اس کے باوجود اتنی بڑی طاقتور افواج کے ہونے کے باوجود ان سب کو ذلیل و رسوا کر کے، تباہ و برباد کر کے انہیں وہاں سے بھاگنے پہ مجبور کر دیا، اور ابھی جو ہے تازہ ترین جو حالات ہیں اس میں مجبور ہو کر سعودیہ نے اور سعودیہ کے ساتھ ممالک جو تھے ان سب کی طرف سے متفقہ فیصلہ آ چکا ہے کہ آج کی تاریخ کے متعلق بیان کیا کہ بدھ کی صبح 6 بجے کے بعد سے جنگ بندی کا باقاعدہ اعلان ہو گیا ہے، جس کی بڑی وجہ وہی آرامکو پر حملہ اور اسی طریقے سے سعودیہ کی دیگر اہم تنصیبات پر یمن کے مجاہدین کی طرف سے میزائل اور ڈرون حملہ، اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے جو ہے جدید ترین ڈرون کا یمنی فورسز کے ہاتھوں تباہ کرنا کیا جانا، اس نے سعودیہ اور آل سعود کے ساتھ ساتھ جو اس جنگ کے اندر یمن کی تباہی اور یمن کے اوپر
جو جنگ مسلط کیا گیا تھا، اس جنگ کے اندر، اس ظلم و بربریت کے اندر شامل تمام ممالک کو مجبور کیا کہ انہوں نے اس جنگ سے ہاتھ کھینچنے پر اور اس جنگ سے فرار پر جو ہے آمادگی ظاہر کی اور جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ ان کی سرزمین پر جنہوں نے دعویٰ بولا تھا، آج وہ شرمندہ اور جو ہے وہ لاچار اور مجبور ہو کر انہوں نے اس جنگ سے اپنے آپ کو الگ کرنے کا اعلان کیا، چونکہ انہیں آج نظر آ گیا تھا کہ وہ سرزمین جو دفاعی جو ہے پوزیشن میں تھی، جب ہم نے حملہ کیا تھا 7 سال پہلے، تو یہ اپنے وطن کا دفاع کرتے تھے، ان کی پوزیشن دفاعی تھی، یہ مقاومت کرتے تھے، استقامت دکھاتے تھے، لیکن آج ان کی پوزیشن اٹیکنگ ہے، آج یہ حملہ آور ہیں، آج یہ اپنی سرزمین پر بیٹھ کر سعودیہ کے اوپر میزائل مارتے ہیں، یہ آج اپنی سرزمین پہ بیٹھ کے عرب امارات کے اوپر اپنے میزائل سے حملہ آور ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا انہوں نے جو ہے مجبور ہو کر فیصلہ کیا کہ ہم اس جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں اور اس جو ہے اس جنگ سے اپنا ہاتھ جو ہے وہ نکالتے ہیں۔ ایک اچھی خبر اس حوالے سے جو عالمی بڑی خبریں ہیں ان میں سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ چائنا نے پاکستان کے اندر امریکہ کی جو مداخلت ہے، اس مختلف قسم کی جو سیاسی مداخلت وغیرہ جس کی خبریں چل رہی ہیں، اس کو دیکھ کر جو ہے امریکہ کو تنبیہ کیا ہے کہ بالکل بھی پاکستان کے اندر امریکہ کی مداخلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ بہت اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے کہ چائنا ہمارا وفادار اور ہمارا ہمسایہ ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار پاکستان کی اور دنیا کے تمام مظلومین اور مستضعفین کی، بالخصوص کشمیر اور فلسطین کی مظلومین کی خدا مدد فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔